الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ عزیز و روزہ دارو، ہم یہ صرف کلپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو حضرات ہر نماز کے بعد جو دعا منسوب ہے کہ ہر روز کی دعا یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس لیے یہ دعا ہم بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ اس دعا کا تلفظ کر سکیں جو عربی پڑھنا نہیں جانتے۔ آج تیسرے دن کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحہ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اب عزیزو روزہ دارو، ان جملوں کی مختصر سی توضیح میں چاہتا ہوں اپنی ہر کلپ میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی آپ کی خدمت میں پہنچ جائے کہ جو انشاءاللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے سعادت کا سبب بنے۔ پہلا جملہ آج ہے اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ۔ یا اللہ، ماہ مبارک میں تو مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما۔ عزیزو، اگر ہوش اور آگاہی نہیں ہے تو شریعت کی کوئی ذمہ داری، شریعت کی کوئی عبادت، شریعت کا کوئی فریضہ، کوئی ذمہ داری اچھی طریقے سے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ ذہن، ہوش اور آگاہی اگر نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ چاہے دنیا کے امور ہوں چاہے اخروی امور ہوں۔ ضروری ہے کہ انسان کا ذہن اور توجہ شرعی فریضے کو انجام دینے کے لیے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شرعی فریضے کو عادتاً انجام دیتے ہیں، عبادت کو بھی عادتاً انجام دیتے ہیں، اور جو عادتاً عبادت کو انجام دیتے ہیں یا شرعی فریضے کو انجام دیتے ہیں وہ عبادت کی لذت حاصل نہیں کر پاتے۔ اور جو لوگ خدا کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور ان کا ذہن خدا کی طرف رہتا ہے تو اپنی عبادت میں لذت حاصل کرتے ہیں، عادتاً اپنی عبادت انجام نہیں دیتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، روایتوں ملتا ہے کہ ایک انسان کیسے یہ سمجھے کہ ہم خدا کی عبادت توجہ سے، خضوع اور خشوع سے کرتے ہیں، دینی فریضے کو ہم اخلاص سے، خضوع اور خشوع سے انجام دیتے ہیں یا عادتاً انجام دیتے ہیں۔ تو روایتوں ملتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں یہ دیکھو کہ اگر تم کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو نعمت ملنے کے بعد اگر تم یہ کہتے ہو یہ تو ہم نے زحمت کی تھی، ہم نے مشقت کیا تھا، ہم نے کمائی کیا تب یہ نعمت ملی، تو اس کا مطلب تم خدا سے دور ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کی طرف توجہ، خدا کی طرف ذہن نہیں ہے۔ لیکن اگر نعمت ملنے کے بعد آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ خدا نے دی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا ذہن متوجہ ہے خدا کی طرف۔ اسی طریقے سے جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اگر دروازے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خضوع اور خشوع سے اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا وجود خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے، اسی لیے وہ دروازے جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا وجود خدا کی طرف متوجہ ہے تو قطعی طور پر وہ مصلی بچھائے گا، خدا سے دعا کرے گا، اس لیے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ خدا ہی دور کر سکتا ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے جملے کی شرح ہے، لیکن اس میں ایک بات اور یاد آتی ہے کہ ذہن اور تنبیہ کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذہن کو تقویت، حافظے کو تقویت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ذہن کو مضبوط کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے۔ تو کس طرح سے مضبوط کرے؟ ذہن اور توجہ کو باقی رکھنے کے لیے خدا کی طرف روایتوں ملتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ کسی نے شکایت کیا کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، تو کہا حافظہ اگر کمزور ہے تو پہلے تو کچھ کھانے کی چیزیں بتائیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے پہلے یہ کہا کہ مثلا 21 دانہ اگر کوئی کشمش سرخ نہار میں کھاتا ہے تو اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔
پھر کندر جس کو اردو میں کہتے ہیں گوند، اگر یہ انسان استعمال کرتا ہے تو اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ یا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر ناشتے میں کوئی 1 چمچ شہد لیتا ہے تو خداوند عالم اس کے حافظے کو قوی کرتا ہے۔ لیکن روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے حافظے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے حافظے کے لیے، اور حافظے کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑی دوا، سب سے بڑا نسخہ، سب سے بڑا علاج ہے انسان کا گناہ نہ کرنا۔ اگر انسان گناہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کا حافظہ بہت قوی ہوگا۔ اور جہاں تک روایتوں میں ملتا ہے، بلکہ میں نے یہ دیکھا سیستانی صاحب نے بھی تاکید کی ہے، اور آیت اللہ بہجت سے جب بھی کوئی قم میں پوچھتا تھا، قم المقدسہ میں، کہ آپ حافظے کے تقویت کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کوئی دعا بتائیں، تو آیت اللہ بہجت برابر یہی دعا بتاتے تھے اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حافظہ تمہارا قوی ہو تو رسول اسلام سے یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اب ہم وہ دعا بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے جوان اگر اس کلپ کو سن رہے ہوں تو ہمارے جوان ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس دعا کا اثر دیکھیں کہ ان کا حافظہ کتنا قوی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد یہ دعا حافظے کی تقویت کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انکا علی کل شیء قدیر۔ یہ تمام علماء نے، تمام مراجع اعظام نے اس کی تاکید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا حافظہ قوی کریں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ اگلا جملہ ہے وَبَاعِدْنِ فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيَةِ، یا اللہ اس ماہ مبارک میں مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے دور رکھ۔ چونکہ کلپ چھوٹی ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بہت جلدی دیکھیے، اسلام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سمجھداری، اس لیے کہ دین کا فریضہ جب تک انسان میں 3 چیزیں نہ پائی جاتی ہوں اس وقت تک نہیں واجب ہوتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بلوغ، بالغ ہونا انسان کا ضروری ہے، جس کو آپ جانتے ہیں اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی اور اگر لڑکا ہے تو 15 سال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقل، اگر انسان عقل مند نہیں ہے تو اس پر فریضہ دینی عائد نہیں ہوتا، دیوانے پر فریضہ دینی عائد نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے مختار ہونا، انسان کو اختیار ہو، اگر جبرن کوئی چیز انسان سے کوئی شخص کراتا ہے بندوق کے نوک پر یا اور دیگر چیزوں پر، جبرن کوئی کام انجام دلواتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کام صحیح نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگلا اور آخری جملہ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ۔ آج کی دعا کا آخری جملہ، یا اللہ مجھ کو ہر اس بھلائی میں حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، ان سب سے زیادہ، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، یا اجود الاجودین، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔